السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے جام جمشید کیا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں جام جم کیا ہے۔ جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں ہے۔ شعر تو سنا ہی ہوگا آپ نے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہی بات کرنے جا رہے ہیں کہ کون ہے جمشید، اور آخر اس کے اس پیالے میں کیا خوبی ہے جو شاعری میں استعمال ہونے لگا اور آج سے نہیں ایک زمانے سے ہو رہا ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جام جمشید یہ ایک پیالے کا نام ہے۔ اس پیالہ کو بادشاہ جم نے بنایا تھا، جم، اور بعد میں اسی کے ساتھ شید لگا دیا گیا، یعنی جمشید۔ جام جمشید ایک پیالے کا نام ہے۔ اس پیالے کو بادشاہ جم نے بنایا تھا، وہی جم جسے لوگوں نے جمشید کہنا شروع کیا، کیونکہ اس کا چہرہ بہت ہی خوبصورت تھا، جگمگاتا ہوا تھا، رخشاں اور تاباں تھا، چمکتا ہوا، اس لیے جمشید کہتے تھے۔ اس کا نام ہی جمشید پڑ گیا۔ یعنی جمشید کس کو کہتے ہیں؟ جمشید کہتے ہیں چمکتے ہوئے، یعنی شعاع آفتاب کی تابانی، اسی کو جمشید کہتے ہیں۔ یعنی سورج سے جو کرنیں نکلتی ہیں اسے جمشید کہا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ بہت مشہور ہے۔ اب اس کے بارے میں جان لیں کہ کچھ ایسے بھی مورخین ہیں جنہوں نے جمشید کو پیش دادیان کا بانی قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی پرسپولس جس میں تخت جمشید تھا، یہ شہر آج بھی موجود ہے۔ جان لیں آج بھی وہ شہر موجود ہے۔ جمشید ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ اسی بادشاہ نے تخت جمشید کے شاہی محلات کو تعمیر کروایا، جو آج بھی قدیم فن تعمیر کا نایاب نمونہ ہے۔ جمشید کے بارے میں آپ نے جانا۔ اسی بادشاہ کے پاس ایک ایسا پیالہ تھا جسے کہا جاتا تھا جام جمشید، یا جمشید کا ساغر۔ کسی جمشید کا ساغر نہیں ہے، ایک پیالہ تھا۔ اس کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے جام جہاں نما، جام گیتی نامہ، جام جہاں آرا، بہت سارے ناموں میں، یہاں تک کہ انگریزی میں بھی اس کا نام ہے۔ اس پیالے کا ذکر پارسیوں کی مقدس کتاب اوستا میں بھی ہے، یہ بھی کمال کی بات ہے۔ یہی نہیں، ویداس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب آگے جانیں کہ سکندر نامہ کے مطابق یہ جام کے خسرو نے بنوایا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا جام تھا، اس میں ہندسہ اور خطوط ایسے تھے جس سے حوادثات روزگار اور عالم کے خیر و شر کا حال معلوم ہوتا تھا۔ یعنی اس میں ہندسے تھے 1 2 3 4 5 6 اس پیالے پر لکھے ہوئے ہوتے تھے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پانی ڈال دیا جاتا اور اس پیالے کو دیکھا جاتا۔ دیکھنے والے بھی کچھ خاص علم کے ماہر تھے، وہ جب اس کو دیکھتے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والا کیا ہے، یعنی مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو یہ پتہ چل جاتا۔ اس کو خاص طور سے جام جم کے نام سے جانا جانے لگا۔ جام جم خاص طور سے فارسی کی مشہور ڈکشنری تیار کرنے والے علی اکبر ہیں۔ انہوں نے جام جم کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اس الفاظ میں ہیں، از ہفتے فلک در او مشاہدہ و معائنہ کر دی، یعنی اس جام کے ذریعے بادشاہ ہفت فلک کا مشاہدہ و معائنہ کر لیا کرتا۔ ہفت فلک 7 آسمان کا، یہاں فلک کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہفت افلاک یہاں ایک الگ معنی میں ہے، جو بعض مورخین نے کہا ہے کہ وہ ساری دنیا کو، یعنی 7 بر اعظم ہیں، وہ ساری دنیا کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا، اس کے بارے میں جان سکتا تھا۔ اس پیالے میں یہ خوبی تھی کہ اس پیالے کے ذریعے یہ معلومات ملتی، کس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کون سا ملک میرے اوپر حملہ کرنے والا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک کے باہر کیا ہو رہا ہے، سب سے وہاں کا بادشاہ باخبر رہتا۔ لیکن آگے دیکھیں، ایک اور جگہ کہا گیا ہے کہ اس پیالے میں اگر کوئی پانی رکھا جاتا نا، تو وہ پانی امرت بن جاتا، یعنی آب حیات بن جاتا۔ یعنی اہل فارس کے نزدیک
یہ ایک الہامی نوعیت کا پیالہ تھا جس میں آب حیات بھرا ہوا تھا۔ ہندو مذہب میں یہی آب حیات امرت کہلاتا ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے۔ اس قوم نے اس جام سے متعلق کئی اور کہانیوں کو مشہور کر رکھا تھا جو آج بھی مشہور ہے۔ یہ ساری باتیں کہ اس کے اندر آب حیات رکھا ہوا تھا، یا پھر اس میں جو ہندسے تھے، ہندسے کی مدد سے سب کچھ پتہ لگ جاتا، یا یہ کہنا ہے کہ سیدھے سیدھے اس جام کو دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ سب جو باتیں ہیں، یہ سب افسانوں تک درست ہیں، کہانیوں تک درست ہیں، داستانوں میں اچھے لگتے ہیں۔ ہاں، شاعری کو بہتر بنانے کے لیے، تشبیہ دینے کے لیے، استعاروں میں استعمال کرنے کے لیے یہ لفظ صحیح ہے، لیکن اگر اس پر یقین کر لیا جائے کہ ایسا کوئی پیالہ ہو سکتا ہے جو مستقبل کے بارے میں کچھ معلومات دے، تو میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک داستان ہے، سننے میں اچھا لگتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔